بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے ہم شہتوت کا خالص رس شامل کریں گے۔ اس کو اچھی طرح گاڑھا کرنا ہے۔ یہ جب گاڑھا ہو جائے تو اس کے اندر پھر ادرک، کالی مرچ اور گڑ شامل کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے۔ ان کے فوائد میں مزید آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اس میں گڑ تقریباً 1.5 پاؤ، اس کے ساتھ ہی اس میں ادرک اور کالی مرچ ڈال دینی ہے۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اب یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ سیاہ اور دودھ سیاہ ہو گیا، کالی مرچ، ادرک اور گڑ کے فوائد بتا دیتا ہوں، اور مکمل اس نسخہ کے فوائد بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے اس سے۔ تو دودھ سیاہ مین فوائد کے اندر جو شامل ہے اس میں یہ ہے کہ یہ طبیعت میں سکون دیتا ہے، بے چینی، گھبراہٹ، چڑچڑاپن، غصہ کو دور کرتا ہے، جگر اور تلی کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے اندر غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمیائی اجزاء سے مالا مال ہے، جیسا کہ اس میں تانبا، آیوڈین، پوٹاشیم، کیلشیم، فولاد، فاسفورس، روغنیات شامل ہیں۔ دودھ سیاہ وٹامن اے، بی اور ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ سالے خون پیدا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہڈیوں کے درد میں مفید ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے، اور اس کا جو عمومی استعمال ہوتا ہے وہ گلے کی خراش، نزلہ، زکام، گلے کی سوزش، گلے کے درد میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں کالی مرچ کی طرف۔ کالی مرچ کو مثالوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، تو یہ اس کو ملکہ ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ کالی مرچ صرف کھانوں کے ذائقوں کو نہیں بڑھاتی بلکہ نظام کو تیز کرتی ہے۔ کالی مرچ پر ایک مشیگن کینسر سینٹر کے اندر ریسرچ کی گئی، جس کے مطابق کالی مرچ جلد اور بڑی آنت کے کینسر کے خلاف قوت مزاحمت رکھتی ہے۔ کالی مرچ دماغی خلیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نزلہ زکام کو ختم کرتی ہے، ڈپریشن میں کمی لاتی ہے، دل کی طاقت بڑھاتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی حامل ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھیں شہتوت کے اندر بھی اینٹی ڈپریشن، کالی مرچ بھی اینٹی ڈپریشن۔ شہتوت بھی نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، یہ بھی نظام ہضم کو بہتر کرتی ہے۔ شہتوت نزلہ زکام، گلے کی سوزش، پھیپھڑوں میں منجمد بلغم، سر درد، سر کے اندر جمی ہوئی بلغم جس کی وجہ سے آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ کالی مرچ بھی انہی خصوصیات کی حامل ہے۔ اب چلتے ہیں ادرک کی طرف۔ ادرک بھی نزلہ زکام، گلے کی خراش، ہاضمے کی خرابی، شوگر، جلد کے مسائل، نظام ہضم میں گیس کے مسائل، معدے کا السر، جگر کی خرابی، موٹاپا، دل کے مسائل، دمہ کے مسائل میں بھی یہ مفید ہے۔ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہونے کی وجہ سے دمہ کے مریضوں میں پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش کو ختم کرتی ہے، جس سے دمہ کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ادرک سفر کے دوران متلی کو ختم کرتی ہے۔ یہ قوت مدافعت امیون سسٹم کو تیز کرتی ہے۔
ادرک کے اندر بھی ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ یہ دوران خون کو بہتر کرتی ہے، خون کے بہاؤ کو معمول پر لاتی ہے۔ یہ آپ کے جو بلڈ میں شامل کولیسٹرول اس کی سطح کو کم کرتی ہے، جس سے دل کے مسائل اور دوران خون کے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ وٹامن اور منرل سے بھرپور ایک سبزی ہے اور یہ رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کو ختم کرتی ہے۔ آپ کو مارکیٹ کے اندر جتنے بھی شربت دودھ سے آپ ملتی ہیں، تو یہ والا جو نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنانے میں بھی آسان ہے اور یہ بے پناہ صلاحیت حامل ہے۔ یہ صرف نزلہ زکام گلے کی خراش میں مفید نہیں، بلکہ یہ آپ کے نظام ہضم کو بھی بہتر کرے گا، آپ کو ذہنی ڈپریشن بھی آپ کی ختم کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے آپ کو اس کے فوائد بتائے ہیں ایک ایک کر کے تمام اجزاء کے، وہ تو اس میں شامل ہی ہیں۔ آپ یہ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور پوری فیملی کو یہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے چینی کی بجائے گڑ کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ گڑ چینی سے بہتر ہے۔ ویسے تو چینی اور گڑ دونوں شوگر کے مریضوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، لیکن چینی مختلف کیمیکلز کی وجہ سے زیادہ مضر صحت ہے بنسبت گڑ کے۔ گڑ آپ کوشش کریں کہ خالص ہونا چاہیے، چینی سے تیار کیے ہوا نہ ہو، ورنہ پھر گڑ کے استعمال کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ گڑ آپ کے نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، جسم کو فربہ کرتا ہے، جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ اس میں شامل ادرک جسمانی کمزوری کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس کو ہم اتنا گاڑھا کریں گے کہ اس کی ہم چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور پھر وہ گولیاں اسٹور کر کے رکھ لیں، اور جس کو گلے کا مسئلہ ہو، بدہضمی ہو، گیس کا مسئلہ ہو، ایون جوڑوں کے پرابلم ہو، یہ ان تمام میں آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ بس منہ میں رکھ کے اس کو چوستے رہنا ہے۔ آپ کے گلے کی تکلیف، ہر قسم کی کھانسی، پھیپھڑوں میں بلغم، سر کا درد انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ خود بھی بنائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی ہمارے بہن بھائی بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا نسخہ کتنا گاڑھا ہو چکا ہے، تو ہم لوگوں نے اس کو اتنا گاڑھا کرنا ہے کہ یہ گولیوں کی شکل میں ہم اس کو آسانی کے ساتھ لے آئیں۔ یہ ابھی دیکھیں آپ، یہ سارا دودھ سے آ کر شربت، آپ اس سے دودھ سے آ کے آپ گولیاں بنا سکتے ہیں بنسبت شربت کے۔ گڑ کی وجہ سے یہ زیادہ مفید ہوگا۔ اس کو ہم ہلکی آنچ پہ اتنا گاڑھا کریں گے کہ یہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے۔ بالفرض آپ سے اس کی گولیاں نہیں بنتی ہیں، آپ سے اتنا گاڑھا نہیں ہوتا کہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے، تو آپ اس کو اسی فارم میں بھی اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، کسی برتن میں، بند برتن میں، اور یہ ایک چنے کے دانے کے برابر چھوٹے بچوں کے لیے منہ میں رکھ کے استعمال کرائیں، اور بڑوں کے لیے ایک چائے کا چمچہ اس کی مقدار خوراک ہوگی۔ آپ یہ منہ میں رکھیں، اس کو چوستے رہیں، انشاءاللہ آپ کو گلے کی مسائل، بلغم کے مسائل، آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ الحمدللہ ہماری گولیاں تیار ہو گئی ہیں، تو آپ یہ خود بھی استعمال کریں، گھر والوں کو استعمال کرائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔